رانا ثناءاللہ کو پھر میں گھر ملنے جاؤں گی پھر ان کے, اچھا میں ان کو سمجھا کر آؤں گی. اگر آئندہ اگر وہ معافی نہ مانگی انہوں نے تو ہم ان کے پاس جائیں گے, ان کے گھر ان کو ملنے, ان کی فیملی سے, ان کی بیوی سے, ان کے بچوں سے ملیں گے. رانا ثناءاللہ کی فیملی سے ملیں گے نا, ہم ان کی فیملی ہیں عمران خان کی. ہم اس طرح ان کی فیملی کو, اگر ان کی بہنیں ہیں, ان کے باقی انہی سے ملیں گے نا. ان کو مل کے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کو اللہ کا خوف ہے تو اس شخص کو کنٹرول کرو. اگر یہ قتل کرنے کا سوچ رہے تو یہ سوچیں, آپ بھی سوچ لیں کہ آپ اوروں کے بھی گھر والے ہیں, وہ اکیلے نہیں ہیں عمران خان. اچھا علیمہ خان صاحبہ, ابھی آپ نے کہا کہ آپ رانا ثناءاللہ صاحب کے گھر جائیں گے, ان کے گھر والوں سے بات کریں گے, فیملی سے کیا بات کریں گے؟ کنٹرول کریں اس کو, رانا ثناءاللہ کو کنٹرول کریں. میڈم ایک آپ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی کو وہ قتل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, تو ہم ان کو یہی کہیں گے کہ کنٹرول کریں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیاسی وجود ختم کرنے کی بات کی ہے. رانا ثناءاللہ جب دھمکی دیتا ہے نا تو ساروں کو پتہ ہے کہ پورے فیصلہ آباد میں جائیں, اور آپ سب کو بھی پتا ہوگا, یا میں آپ کو بتاؤں, آپ مجھے بتا دیں یا میں آپ کو بتا دوں گی. اچھا میڈم, کہ رانا ثناءاللہ کی کیا فیصلہ آباد میں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اچھا اور یہ جب وہ قتل کی دھمکیاں دے گا تو پھر ہم ان کی فیملی کے پاس جائیں گے, ان کے گھر جائیں گے, ان کے ایک ایک گھر والے خاتون سے ملیں گے, قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں ان کو. ہاں ایف آئی آر درج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, جاتے ہیں اپلیکیشن 1 2 4 جگہ سے ریجیکٹ ہوئی ہے. ہم بیٹھ جائیں گے جب تک یہ اس کے خلاف ایف آئی آر. اچھا میڈم, ایک سوال یہ ہے کہ عمران خان ایک بڑے کرکٹر رہے ہیں اور شاہد آفریدی بھی بڑے کرکٹر رہے ہیں, اور وہ شاہد آفریدی عمران خان کو عمران بھائی کہتے ہیں, اور انہوں نے گزشتہ روز بھی کہا ہے کہ میں عمران خان کو دیکھ کر ہی کرکٹ میں آیا ہوں. اب سوشل میڈیا پر عمران شاہد آفریدی کو لے کر کچھ غیر ضروری تنقید ہو رہی ہے ان کی بیٹی اہل خانہ پہ, تو کیا پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہے یا دیکھیں ایک سیکنڈ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ مجھے تو کوئی نہیں پتا کہ شاہد افریدی کا کہاں بیچ میں, ہم یہاں سارا دن کیس کی فکر کریں, اب شاہد افریدی بیچ میں کہاں سے آ گیا, مجھے کیا پتا ہے. تو ایسا ہونا مجھے چاہیے. ایک سیکنڈ, مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے یہاں. عمران خان جیل میں بیٹھے, اس کو زندگی کی دھمکیاں مل رہی ہیں. رانا ثناءاللہ اور ان 17 سیٹوں کی پارٹی کو یہ کرنا چاہیے, پہلے یہ سوال پوچھیں, وہ زندگی کی دھمکیاں دے رہے ہیں. سوال کہتے ہیں کہ 35 لاکھ کا عمران خان کھانا کھا گیا ڈیالہ میں. سوال کا جواب. دیکھیں آپ اس قسم کی ایکیوزیشنز, آپ الزام لگا رہے ہیں. نہیں میں نہیں لگا رہا, آپ الزام لگا رہے ہیں جو جیل کے جو انتظامیہ اس پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کھا گئے. انہوں نے خود کہا ہے, یہ نہیں میرا الزام نہیں ہے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں ان پہ الزام لگا رہے ہیں. اب ان کا مینیو تو آپ کے آگے آ گیا ہے, اس کا حساب لگا لیں کتنا لگے گا. وہ جب ان کے پیسے ختم ہوتے ہیں عمران خان کے تو وہ ان کے جمع ہو جاتے ہیں. نہیں کھانا مطلب ہے کہ کھانے کے پیسے آپ لوگ جمع کرا رہے, پارٹی جمع کرا رہی. نہیں پارٹی کیوں جمع کرائے گی, عمران خان کی جیب خالی تو نہیں ہے نا, گھر والے جمع کرائیں گے. ان تھریٹس کو سنجیدہ لیں. ہاں ان تھریٹس کو سنجیدہ لے رہے ہیں آپ لوگ, یہ جو کر رہے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب. ہم سنجیدہ ہی لے رہے ہیں نا, ہم سنجیدہ ہی لے رہے ہیں جو ایف آئی آر درج کرنے جا رہے ہیں. عمران خان سے آپ ملاقات کریں کیونکہ آج شاہ محمود قریشی کو بھی اجازت نہیں دی گئی ان سے ملاقات کی. یہ دیکھیں, یہ مریم نواز کی حکومت ہے اس وقت 16 سیٹیں والی, میرے خیال میں 17 سیٹیں میں نے زیادہ بتا دی, 16 سیٹیں والی حکومت ہے. اب یہ بیچاری یہی کرے گی حرکتیں, پینک کرے گی, عمران خان کا دروازہ بند کر دو, جیلیں بند کر دو. مریم نواز تاکہ وزٹ کر رہے ہیں, اس کو ڈیالہ بھی دیکھا ہے, وہ کوٹ لکبت تو ہوا ہی ہے چکر لگانے. اس سے کام نہیں چلے گا, ان سے یہ چل ہی نہیں سکتا. یہ کتنے دن چلا لیں گے, ہم گھر تو نہیں بیٹھے رہیں گے نا. تو مریم نواز کو تھوڑے دن یہ کر لے گی, کتنے دن 16 سیٹوں پہ نہیں چل سکتی. میں نے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی پیغام آپ کی طرف توسط سے یا کوئی مذاکرات کی؟ دیکھیں مذاکرات چھوڑیں, اس وقت کیس ہے یہاں پہ. عمران خان کو کنوکشن ختم ہونی چاہیے بس, اور شاہ محمود کی جو یہاں لگی ہوئی ہے احمقانہ کیس ہے. جج بھی آج اس کے اوپر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیس کس چیز کے اوپر کیا ہوا ہے. شاہد آفریدی ایک کرکٹر ہیں, اگر وہ وزیر اعظم بننے پہ کسی کو مبارکباد دے دیں تو وہ کیسے ملک دشمنی ہو سکتی ہے, وہ کیسے خرابی ہو سکتی ہے؟ وہ اس کا ایک سٹار ہے, وہ کسی کو بھی مبارکباد دے تو اس میں خرابی تو نہیں ہے نا. یعنی آپ کے ساتھ اتفاق کرنا ضروری ہے, اتفاق نہ کرے گا وہ تو وہ ملک دشمن بھی ہے, وہ پارٹی کے خلاف بھی ہے, وہ غداروں کو اس کا ساتھ دے رہا ہے. یہ روش کیوں ہے؟ نہیں, میں نے تو شاید افریقی کی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے, نہ میں اس کی سوشل میڈیا پہ کبھی چیزیں دیکھتی ہے, تو میں زیادہ انفارم نہیں ہوں اس کے حوالے سے تو میں کوئی کمنٹس کروں.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان جو ہے نا اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہے، یعنی یہ آپ سب کی جنگ ہے۔ عمران خان کیا کہتا ہے؟ عمران خان کہتا ہے کہ ملک میں قانون کے حکمران ہے، ملک جو ہے نا ایک آزاد پاکستان جو ہے اس کی ساورنٹی کی رسپیکٹ کی جائے، پاکستان کو کوئی ڈکٹیشن نہ دے۔ آپ کو اس کے ساتھ ہزاروں اختلاف صحیح، لیکن جو وہ ایک قومیت کی بات کرتے ہیں، پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، تو پوری پاکستانی قوم کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ لوگ نہیں کھڑے ہوتے تو آپ دیکھیں آپ ایک سوچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ عمران خان کے ساتھ نہیں، ایک سوچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس وقت آپ لوگ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، اگر آپ نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ وہ بات کر رہے ہیں پاکستان کی ساورنٹی کہ ہماری ساورنٹی جو ہے نا وہ کسی طور پر کمپرومائز نہیں۔ تو جو عمران خان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تو وہ سیورنٹی کے خلاف جائے گا، پاکستان کے خلاف جائے گا کیا؟ نہیں، میں ایک سوچ کی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا میں کسی اور کو، کسی کو غدار بنا کے، کسی کو وہ وفادار بنا کے نہیں۔ جو اس وقت ہماری جنگ ہے وہ جنگ ہے پاکستان کی ساورنٹی کی، اور اس جنگ میں آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو، تاکہ اس ملک کو دیکھیں، یا تو یہ ملک میں جو ہے نا ایک اس ملک میں جس طرح ایک ڈکٹیٹرشپ اور جس طرح ایک منارکی کی طرف مطلب جو جا رہا ہے، جس طرح اس کو روکنا ہے۔ صحیح جمہوریت ہم نے انٹروڈیوس کرنا ہے، اور وہ صحیح جمہوریت ہر شہری کا حق ہے کہ اس کو حق ملے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کرے، کسی کو حق ملے کہ وہ اپنی جو سوچ کے مطابق کسی پارٹی میں شامل ہو، اس کو حق ملے کہ وہ اپنی کمپین چلائے، اپنی نظریے اپنے سلسلے کے مطابق چلے۔ لیکن اگر آپ جو ہے نا یہ اس طرح نہیں ہوگا تو آپ یقین رکھیں یہ ملک جو ہے نا ابھی تو یہ ایک فاسسٹ حکومت ہے۔ سر یہ بڑی مثبت بات کی، جمہوریت میں اختلاف رائے پر اتفاق کیا جاتا ہے، مختلف اختلاف رائے ہے اس پر اتفاق ہونا ضروری ہے، ہر شخص کو آزادی سے سیاسی وابستگی کا حق ہے۔ تو اگر شاہد آفریدی کسی جماعت کے ساتھ بھی ہیں یا کسی کی تعریف کر دیں تو یہ خرابی تو نہیں ہوگی اس وقت، کیونکہ کیس سٹڈی ہمارے ساتھ سامنے یہ ہے، ایک کیس آپ کی پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کمپین منظم چل رہی ہے، اسی طرح کا یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ یعنی اگر عمران خان کے حوالے سے کسی نے تنقید کر دی تو وہ ملک دشمنی۔ اختلاف رائے پہ ہم اتفاق کیوں نہیں کر سکتے کہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں نا، ایک تو ڈس انفارمیشن چلتی ہے بہت زیادہ، یعنی ابھی مجھے کسی ٹی وی چینل نے بتایا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر کی جو اس وقت تعیناتی نہیں ہو رہی ہے، تو ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ اسپیکر میرا بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پہ ہرڈل علیہ میں 2 دفعہ صادق سے بات کی کہ جلد از جلد جو ہے نا اپوزیشن لیڈر کی نوٹیفکیشن نکالو، اور انہوں نے مجھے کمٹ کیا ہے کہ یکم کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ پروسیس کر کے یکم کو میں کوئی اس کی آواز آنے سے جو ہے نا آواز اٹھاؤں گا۔ میں نے اس کو کیٹیگریکلی کہا، اور میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو اناؤنس کیا ایز اے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کا، یعنی یہ میں اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر جنون خبر چلائیں گے تو آپ کی بھی رسپیکٹ ہوگی، کوئی ڈس انفارمیشن چلائیں گے کہ وہ یوٹیوب ہے ہمارا اور یوٹیوب کی جو ہے ریٹنگ بڑھے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ وہ منفی خبریں چلائے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ بات جو ہے نا ایک آپ کی صحافت کی یہ تقاضا ہے کہ آپ جو ہے نا حقائق کو سامنے رکھ کے بات کریں۔ تو معاشرے میں اختلاف سے زندہ رہا جا سکتا ہے۔ بالکل اختلاف میں دیکھیں، آپ مجھے بتائیں نا، میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک خبر چلائی جس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، غلط خبر نہیں چلا سکتے۔